بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ سورۃ البقرہ کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے بہت ترتیب کے ساتھ ہم تعوذ کے بارے میں اور بسملہ اور سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہم نے سیشنز لیے ہیں اور سیکھا ہے، اور یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کلام پاک کے ذریعے سے کیا پیغام دیا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ البقرہ کے حوالے سے ہے۔ سورۃ البقرہ میں بہت سارے موضوعات زیر بحث آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو مختلف درجات ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورۃ البقرہ سے ہی ماخوذ ہے، سورۃ البقرہ سے ہی اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ والا علم نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ علم جو اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے وہ پرفیکٹ ترین نالج یا علم ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ علم جو انسان خود اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ خود اپنے نالج کو جب کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس میں ایررز بھی ہو سکتی ہیں، اس میں شکوک اور شبہات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں ہی ہماری اس دعا کے جواب میں ہمیں سکھا دیا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے سورۃ الفاتحہ میں ہدایت مانگتے ہیں تو یہ کلام پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے لیے ہے۔ متقین تقوی سے ہے، اور تقوی کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ایک بات ہمیں جان لینی چاہیے، یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہدایت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے ہدایت چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ دن میں 32 دفعہ جب ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا ضرور کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ دعا ہم نماز کے آغاز میں ہی کر لیتے ہیں۔ یعنی اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اب چونکہ یہ دعا ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے، لہٰذا اس کا جواب ہمیں سورۃ البقرہ میں ملتا ہے جب اللہ رب العزت اس سورت کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی، یہ بات طے شدہ ہے، اور یہ میسج ہمیں سورۃ البقرہ میں دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کے جو موضوعات میں سے ایک موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت کے راستے میں ہماری وہ کون سی عادتیں ہیں، ہمارے وہ کون سے بیہیویئرز ہیں، اور ہمارے کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جو کہ ہدایت کے حصول میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں ان کو بیان کر دیا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے کچھ سیلینٹ فیچرز کیا ہیں، ہمیں اس میں کیا میسیجز ملتے ہیں۔ تو نمبر 1 کہ اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیا کہ ہمارا یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو کلام پاک اللہ رب العزت نے ہم پہ نازل فرمایا ہے، یہ ہدایت ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہی بیان فرما دیا ھدی للمتقین۔
اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی مکمل فرما برداری، کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ رویہ اختیار کرنا ہوگا، تو پھر اس کلام پاک سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ یہ نہیں فرمایا ھدی للمسلمین کہ تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنے گا، انہیں ہدایت عطا کی جائے گی جو اللہ رب العزت کے مکمل فرما بردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں انسانوں کی قسمیں بیان کی ہیں ہدایت کے اعتبار سے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ظاہری اور باطنی طور پر ہدایت پا گئے، اللہ رب العزت نے انہیں ایک لقب دیا ہے اور وہ ہے مؤمنون، صاحب ایمان۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظاہری اور باطنی طور پر ہدایت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، انہیں یہ لقب دیا گیا کہ وہ کفار ہیں۔ اور تیسری قسم ان انسانوں کی ہے ہدایت کے اعتبار سے کہ جنہوں نے ظاہری طور پر ہدایت کو قبول کر لیا لیکن باطنی طور پر اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اور باطنی طور سے مراد یہ ہے کہ دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں منافقون کہا ہے۔ تو ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں: مومن جو ظاہری اور باطنی طور پر ہدایت یافتہ ہیں، دل سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام سے اور اس دین سے، اور دل سے اور ظاہری طور پر بھی اللہ رب العزت کے لیے مکمل فرما برداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر وہ لوگ یا وہ انسان ہدایت کے اعتبار سے جنہوں نے ظاہری طور پر بھی اللہ رب العزت کی مکمل فرما برداری سے انکار کر دیا اور باطنی طور پر بھی وہ دین اسلام سے بغض رکھتے ہیں، یہ کفار کہلاتے ہیں۔ اور تیسری قسم منافقوں کی ہے کہ جو ظاہری طور پر اللہ رب العزت کی ہدایت کے متلاشی نظر آتے ہیں لیکن دل سے وہ اس ہدایت سے، اسلام کے اس پیغام سے محبت نہیں رکھتے، انہیں اللہ تعالیٰ نے منافق کہا ہے۔ تقریباً سورۃ البقرہ کو اگر بہت تفصیل کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو اس میں 50 کے قریب ایسی انسانی غلطیوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو ہدایت کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور آج کے اس سیشن میں ہم ان میں سے چند کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج آپ اس اینگل سے سورۃ البقرہ کو آئندہ پڑھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے اور تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ مومنین کے درجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ان تمام مینز کا، ان تمام اسباب اور وسائل کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم ہدایت کو پا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کو یہ خواہش ہے یا وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس ہدایت سے فیضیاب ہو تو اسے چاہیے کہ ان تمام وسائل کو اپنی زندگی میں استعمال کرے۔ پھر دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے ہدا یا ہدایت، یہ تقریباً مختلف ڈیریویشنز کے ساتھ، یعنی ایک روٹ ورڈ ہے ہدا اور اس سے پھر مختلف جو ڈیریویشنز آئی ہیں وہ تقریباً 30 دفعہ سورۃ البقرہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہتدون، لا یہدی، یہدی بھی اسی سے ہے، تو 30 دفعہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ذکر سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البقرہ میں ان واقعات کو بھی بیان کر دیا اور ان شخصیات کو بھی ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے ہدایت کے ساتھ ہے، اور یہ آگے چل کے ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ پھر سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے بہت تعریف بیان کی ہے ان انسانوں کی جو اپنی زندگی میں ہدایت پا گئے، اور پھر ان کا بھی ذکر فرمایا کہ جو اپنی زندگی میں ہدایت سے محروم رہ گئے، اور دونوں کے انجام کے بارے میں بھی ہمیں خبردار کر دیا تاکہ اب ہمارے پاس آپشن ہے، ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم کن لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جو کہ ہدایت پا گئے اور جن کا انجام بہترین ہوا اور جن کی تعریف خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کی، یا یہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو ہدایت سے منہ موڑے رہے اور ساری زندگی ہدایت کے راستے پر چلنے کی انہیں توفیق نہ ملی، اور اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کریم میں بہت ہی برے الفاظ میں یاد کیا ہے اور اپنی ناپسندیدگی کا اور اپنے غضب کا اظہار ان کے لیے کیا، اور ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا۔
اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی ایک اور حوالے سے بھی اہمیت ہے، ایک اور ایسپیکٹ اس کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ان تمام اسباب اور نیکی کے کاموں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ جنہیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اللہ رب العزت سے امید کی جاتی ہے کہ ہمارے لیے ہدایت کا حصول آسان ہو جائے گا۔ اور یہ نیکی کے مختلف کام بھی ذکر کر دیے گئے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ تو یہ سارے پوائنٹس آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ جب کبھی آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں یا اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تو اس انداز سے اور ان اینگل سے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں وہ کون سی ایسی انسانی غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہدایت کے حصول میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلی چیز جس کا ذکر سورۃ البقرہ کے آغاز میں کر دیا گیا ہے وہ ہے دلوں اور کانوں پر مہر کا لگ جانا، سیل کر دیا جانا، بند کر دیا جانا کسی چیز کا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں ان کفار کے بارے میں کہ جو ہدایت کو ظاہری اور باطنی دونوں انداز سے ریفیوز کر رہے ہیں اور انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ ہدایت کو حاصل کریں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، سیل کر دیا یعنی بند کر دیا ان کے دلوں کو، اب ان کے دل ہدایت کو پا ہی نہیں سکتے۔ وعلی سمعہم، اور اسی طرح سے ان کے کانوں کو بھی مہر لگا دی۔ تو ہم کب مہر لگاتے ہیں کسی چیز کو؟ جب ہم سیل کرتے ہیں، اس کو مکمل طور پہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردہ ڈال دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کی زندگی میں بھی بہت ہی بڑا عذاب اور عظیم عذاب ہوگا۔ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ یہاں غور کیجئے، اللہ رب العزت نے 2 طرح کی سزائیں ان کفار کے لیے بیان کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سزائیں صرف ان کفار ہی کے لیے نہیں بلکہ جو بھی ان کے طور طریقے اختیار کرے گا، جو بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کے راستے پر چلے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی یہ 2 سزائیں ہیں۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ اینڈ دیئر ہارٹس ہیو بین سیلڈ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی نگاہوں پر پردے ڈال دیے۔ یہ سزا جو ہے یہ دنیا سے متعلق ہے، اور آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو تینوں آرگنز ہیں، لائک یہ جو ہارٹ کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، کانوں کا ذکر آیا ہے اور نگاہوں کا ذکر آیا ہے، تو یہ دراصل علم کے حصول کے ذرائع ہیں۔ انسان جن ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے وہ اس کا دل ہے، وہ اس کی کان ہے اور وہ اس کی نگاہیں ہیں۔ تو یہ تینوں اللہ رب العزت کی طرف سے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب ان تک علم کی اور حکمت کی اور سمجھداری کی کوئی بات نہیں پہنچے گی، اور یہ اپنے لیے کبھی بھی اپنی زندگی میں اچھا فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور آخرت کی زندگی میں ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے کہ ہدایت کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے الغشاوۃ علی الابصار، نگاہوں پر پردہ ڈال دیا جانا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اب ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب یہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتے جو ان کو فائدہ پہنچائے، اور کسی طرح بھی یہ خیر کی بات تک نہیں پہنچ سکتے، اور علم اور خیر کی باتوں کے راستے اب ان پر بند ہو چکے ہیں۔ لہٰذا نہ انہیں علم کی امید ہے، نہ ہی اب ان سے کسی قسم کی خیر کی امید ہے۔ تو یہ انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جانا، اس کے دل کو بند کر دیا جانا، اور اس کے کانوں کا بند ہو جانا، اور کانوں کے بند ہو جانے کا مطلب فزیکل سینس میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کر پانا جس مقصد کے لیے یہ کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے تھے، دل کو اس مقصد کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کے فائدے کے فیصلے کرنے کے لیے استعمال نہ کر پانا جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دل ہمیں عطا کیا تھا۔ پھر تیسرے نمبر پر اسی طرح سے دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک اور رکاوٹ کا ذکر کیا ہے کہ جو ہدایت کے حصول میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے مرض القلوب، دلوں کا بیمار ہو جانا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر منافقین کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے کہ یہ جو منافق ہیں جنہوں نے باطن کے طور پر
ہدایت کو قبول نہیں کیا، صرف ظاہری طور پر ہدایت قبول کر رکھی ہے اپنے اس ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اور وہ جو دھوکہ اللہ کو دے رہے ہیں اور مومنوں کو دے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دل بیمار پڑ گئے ہیں۔ تو صحت مند دل کا رسپانس اور طرح سے ہوتا ہے اور بیمار دل کا رسپانس اور طرح سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں اس فرق کو انتہائی پریسائسلی بیان کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کیا آپ اس سے بور نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر تمہارے دل پاکیزہ اور سلامت ہوتے تو تمہارا دل کبھی اللہ کے کلام سے نہ بھرتا۔ تو یہ جو بوریت محسوس ہوتی ہے انسان کو عبادت کرتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، یہ دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ دل بیمار ہے، دل سلامت نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے منافقین کے اس وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ ان کا باطن صاف نہیں ہے، ان کا باطن صحت مند نہیں ہے، ان کا باطن پاکیزہ نہیں ہے، فرمایا فی قلوبہم مرض، یہ دل سے اس لیے نہیں اسلام پر ایمان لاتے، نہ ہدایت کے راستے کو اپناتے ہیں، کیونکہ ان کے دل بیمار ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دل کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ یہ دل کی بیماری کیا ہے؟ دل بیمار ہوتے ہیں جب دل میں شرک کے لیے محبت پائی جاتی ہے اور توحید کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ دل کی بیماری کی نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی پر مسرت اور خوشی محسوس کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اسے گھٹن محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کو دل نہ چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زندگی میں ہوتی رہیں اور اس پر اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رکاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے اسے منافقین کے کانٹیکسٹ میں ذکر کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے کہ ایک اور رویہ جو ہدایت کے حصول میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے وہ ہے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دینا، اور یہ بھی منافقین کے زمرے میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 دیکھیے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ جو منافقین ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے بہت دور ہیں، ہدایت کو نہیں پا سکتے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، تو ہر وہ شخص جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر نافرمانی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، وہ ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یہی وجہ ہے انہیں ہدایت عطا نہیں ہوئی۔ تو ہر وہ انسان جو ہدایت کو گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے، کیونکہ اسے گمراہی پسند ہے اور اسے ہدایت اچھی نہیں لگتی، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، تو یہ کیسے ہدایت پاتے؟ تو یہ وہ چوتھی رکاوٹ ہے جو ہدایت کے حصول میں جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ یہ چوتھا رویہ ہے انسانوں کا، اور انسانوں کی غلطی ہے کہ اگر وہ اس کا ارتکاب اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو وہ پھر ہدایت کیسے پا سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر دیکھیے الفسق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر مثال بیان کی ہے اس قوم کی کہ جنہیں ہدایت عطا کر دی گئی، یعنی ایک وقت تھا انہیں کھلی کلیئر ہر بات پتہ چل گئی، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا، یہ علم بھی حاصل ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے جو دین ان کے پاس بھیجا گیا ہے، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ گمراہی کے راستے پر آ گئے اور اپنی جو نافرمانیاں وہ اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ اس پر اعتراض کرنے لگے۔ اور یہاں پر دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رویہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے،
اس سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین کہا کرتے تھے، ابو یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ نہ دیکھو کہ جو تم نافرمانی کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نافرمانی ہے یا بڑی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارے والد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صرف ایک ہی نافرمانی کی اور اس کے نتیجے میں انہیں جنت سے محروم ہونا پڑا۔ اور پھر یہ دیکھو کہ جس ہستی کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ کس قدر عظمت والی ہستی ہے، اس کے ہمارے اوپر احسانات کتنے زیادہ ہیں، کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں اگر ہم اس کی نافرمانیاں اپنی زندگی میں جاری رکھیں؟ تو یہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے نافرمان لوگ اللہ رب العزت کی ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر دیکھیے، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تکبر اور تکبر کی بدترین قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حق میں تکبر کا مظاہرہ کیا جائے، اور اللہ رب العزت کے حق میں تکبر کا مظاہرہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جائے، اور اس کے لیے بدترین تکبر کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ابلیس کی مثال بیان کی ہے کہ جب اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم سب سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ تو اللہ رب العزت کی نافرمانی تکبر ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی ہدایت سے محروم ہو گیا۔ تو یہ جو تکبر ہے اپنی تمام تر اقسام کے ساتھ، جس میں سے بدترین تکبر اللہ رب العزت کے حق میں تکبر ہے، اور اس کے بعد انسانوں کے حق میں تکبر ہے۔ تکبر کرنے والا انسان اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ہدایت کو پا سکیں تو ہمیں اس تکبر کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ نہ تو ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حق میں تکبر کریں، اور نہ ہی ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم انسانوں کے حق میں تکبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ رب العزت کو تکبر کرنا پسند نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پر دیکھیے، وہ انسانوں کی غلطی کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ اس ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ ہے شیطان کے نقش قدم کی پیروی۔ اور اللہ رب العزت نے انتہائی تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر کر دیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی بجائے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی، اور شیطان ان دونوں کو پھسلانے میں اور اللہ رب العزت کی حکم عدولی کرانے پر تیار کر لیا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی دونوں نے شیطان کے کہنے میں آ کے نافرمانی کر ڈالی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کو بہکا لیا شیطان نے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے بھی انہیں ایک حکم دیا تھا، لیکن وہ شیطان کے کہنے اور وسوسے میں آ گئے۔ عنہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان کو نکلنا پڑا اس جنت میں سے جس میں وہ دونوں رہ رہے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور پھر ہم نے انہیں بتا دیا کہ اب تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم دونوں آپس میں دشمن ہو، یعنی انسان کا دشمن، بنی آدم کا دشمن شیطان ہے، اور شیطان کا دشمن بنی آدم ہے۔ 8ویں نمبر پر دیکھیے، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ایک اور انسان سے سرزد ہونے والی غلطی کا ذکر کیا ہے جو ہدایت کے حصول میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، اور وہ ہے الکفر والتکذیب بالآیات، اللہ رب العزت کی آیات کا کفر کرنا اور ان کو جھٹلانا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے سورۃ البقرہ میں، اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41، اور پھر یہ پچھلی آیت بھی آپ اسی طرح سے دیکھیے 36 بھی، کہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا جب وہاں سے بنی آدم کو اتارا جنت سے اور شیطان کو بھی، اور دونوں کو بتا دیا کہ اب آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں،
اور اس دن سے لے کے آج تک شیطان ہمارے ساتھ دشمنی ہی کے مظاہرے کر رہا ہے، اور شیطان کی پوری کوشش ہے کہ بنی آدم کو ہدایت کے راستے سے ہٹایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب تم زمین پر پہنچ جاؤ گے تو تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت والا کلام آئے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی، یعنی جس نے اس قرآن کریم کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگ خوف سے بھی آزاد ہو جائیں گے اور کسی قسم کا غم نہ دنیا میں اٹھائیں گے اور نہ آخرت میں اٹھائیں گے۔ لہٰذا وہ لوگ جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ جو اس کلام پاک کی ہدایت کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہمارے پیغام کا انکار کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ میں جائیں گے۔ تو یہ ہدایت سے محروم کر دیے گئے، اور ان کا آخرت میں جو اللہ رب العزت نے عذاب رکھا ہے وہ یہ کہ آگ میں جائیں گے۔ نامے نمبر پر دیکھیے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت انسان کو ہدایت کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں جو ہے وہ بیچ نہ ڈالنا یا اس کی قیمت نہ وصول کر لینا۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا قربان کر دے لیکن آخرت بچا لے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ 10ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ایک اور رکاوٹ کا، کہ جب حق اور باطل کو مکس کر دیا جائے تاکہ کلیئرٹی نہ رہے، کیونکہ ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ حق کو واضح کیا جائے۔ یہ کام گھروں میں مائیں بھی کر سکتی ہیں، حق اور باطل کو مکس اپ کر دیں۔ یہ کام ریلیجیس لیڈرشپ بھی کر سکتی ہے، یہ کام اساتذہ بھی کر سکتے ہیں کہ حق اور باطل کو اس طرح سے مکس کر ڈالیں کہ پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مکس اپ نہ کرنا تاکہ دین اسلام کلیئر نہ رہے اور جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں وہ کنفیوژن کا شکار رہیں۔ تو ایسا کرنے والے لوگ بھی ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر دیکھیے حق کو چھپانا۔ حق بات کیا ہے؟ جب اس کا پتہ چل جائے تو پھر اس کو چھپایا جائے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم نہ دے حالانکہ اسے پتہ ہے کہ سچ بولنا حق ہے اور ہمارے دین کا یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم حکم ہے۔ اسی طرح سے ایک ماں اگر گھر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا نہیں کہتی حالانکہ اسے پتہ ہے کہ حق یہی ہے اور وہ اس حوالے سے لاپرواہی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتی ہے، یا یہ کہ کوئی بھی حق بات کہنے سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے، تو ایسا شخص بھی اور ایسا انسان بھی ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ 12ویں نمبر پر دیکھیے اللہ رب العزت کی آیات اور اس کے دین سے منہ موڑ لینا، ایسے ہو جانا کہ جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، اجنبی بن جانا۔ اور اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس دین کے آ جانے کے بعد تم نے منہ موڑ لیا، ایسے ہو گئے جیسے تمہیں اس دین کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بالکل اجنبی تھا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ رب العزت کا فضل تم پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ 13ویں نمبر پر دیکھیے انسانوں سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور پھر وہ غلطیاں ہدایت کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں سے ایک ہے لڑائی جھگڑا اور بحث کرنا، اور اتنی بحث کرنا کہ مسائل کو الجھاتے چلے جانا۔ اور اس کے لیے بہت تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک اہم ترین قصہ سورۃ البقرہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کریں، تو اب انہیں چاہیے تھا
کہ وہ آسان رکھتے چیزوں کو، اٹھ کے گائے ذبح کر دیتے، اور حالانکہ ان کے پاس گائے بھی بہت تھیں، لیکن انہوں نے آگے سے سوالات کرنے شروع کیے اور اس حکم کو ٹالنے کے طریقے اختیار کرنے لگے، اور سوالات کرتے چلے گئے، جو کہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے کہ بے جا بحث کی جائے اور بے جا سوالات کیے جائیں، یہاں تک کہ ان کے لیے اس طرح کی گائے تلاش کرنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ تو یہ وہ رویہ ہے جو ہدایت کے حصول میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ خواہ مخواہ کی بحث کر کے معاملات کو پیچیدہ کرتے چلے جانا یہ ہدایت کے حصول میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 14 پہ دیکھیے، اللہ رب العزت کے کلام میں تحریف کرنا یعنی ڈسٹورشن کرنا، اس کے کانٹینٹس میں چینجز کر دینا، اس کے انٹرپریٹیشنز کو اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق کرنا۔ اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر وہ اس میں تحریف کر ڈالتے، اس کو ڈسٹورٹ کر ڈالتے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پوری طرح سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے بیان کردہ احکامات اور اس دین کی اپنی مرضی کے مطابق تعبیر اور تشریح کرنا اور اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر دینا، جس سے دوسرے بھی مس گائیڈ ہوں اور اپنے آپ کو بھی ہدایت کے راستے سے انسان ہٹاتا چلا جائے، یہ وہ رویہ ہے جو ہدایت کے حصول میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ 15ویں نمبر پر دیکھیے، اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے آنا، کتاب کے کچھ حصے پر تو عمل کرنا، اور کچھ حصے پر ایمان نہ لانا اور اس کا انکار کر دینا، اس پر عمل نہ کرنا۔ مثال کے طور پر ہم اس بات پر تو عمل کر لیں کہ ہم نمازیں قائم کر لیں، ہم روزے بھی رکھ لیں، لیکن جب کاروبار اور بزنس کی بات آئے تو ہم سود والی آیات کو اگنور کر ڈالیں اور ان پر عمل نہ کریں۔ یہ وہ رویہ ہے جس کے نتیجے میں انسان ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا اب تم کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لاؤ گے اور کچھ حصوں کا انکار کرو گے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، تو جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا صرف یہی بدلہ ہو سکتا ہے، منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ اسے دنیا کی زندگی میں بھی رسوا کر دیا جائے، ویوم القیامت، اور قیامت والے دن، یردون الی اشد العذاب، اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف انہیں پلٹایا جائے گا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ وہ تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، وہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل اور دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ 16ویں نمبر پر دیکھیے، سورۃ البقرہ میں ایک اور رکاوٹ کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی ہدایت کے حصول میں رکاوٹ ہے، اور وہ ہے حسد۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے نتیجے میں حسد کے کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے میجورٹی یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اب تمہیں ایمان کے آ جانے کے بعد کافر کر دیں، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کیونکہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کیونکہ اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ حق کیا ہے۔ تو حسد کسی بھی شکل میں اگر کسی انسان کے دل اور دماغ میں پایا جاتا ہے تو اس کا دل سلامت نہیں ہے، یہ دلوں کی بیماری یا دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور حسد کے ساتھ اگر ہمارا دل سلامت نہیں ہے، اگر ہمارے دل میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، تو یقین کر لیجئے سورۃ البقرہ کی روشنی میں کہ ہم ہدایت کو کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ 17ویں نمبر پر دیکھیے، مساجد کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور اللہ کی مخلوق کو مساجد کی طرف آنے سے روکنا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں،
اگر کوئی شخص مساجد میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا سرگرمی کر دیتا ہے، جیسا کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خوف سے لوگ مساجد کی طرف نہیں آتے، یا مساجد میں لڑائی جھگڑا اور دین کے حوالے سے بحث اور تکرار اتنی بڑھ جائے، یا کوئی بھی ایسی شکل اختیار کی جائے کہ جس کے نتیجے میں لوگ مسجد کی طرف آنے سے گھبرائیں، تو یہ بھی ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے والا اللہ رب العزت کی ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے زیادہ بڑھ کر ظالم کون انسان ہو سکتا ہے، مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو برباد کرنے اور ویران کرنے کے لیے کوششیں کرے، أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان لوگوں کو اتنا خوف زدہ کر کے رکھو کہ اگر یہ مسجدوں کے دشمن مسجدوں میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو ان کے لیے اور بھی بڑا عذاب ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں کہ یہ رسوا انسان ہے، تو وہ پھر دنیا کی زندگی میں کیسے عزت پا سکتا ہے۔ حقیقی عزت یہ نہیں ہے کہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، حقیقی عزت یہ ہے کہ کیا اللہ کی نظر میں ہماری عزت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے 18ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ اگر مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے لگے اور ان جیسے طور طریقے اپنائیں، ان جیسا لائف سٹائل اختیار کریں، ان کی سیلیبریشن سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت کی ہدایت سے محروم کر دیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے طور طریقوں کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، انہیں بتا دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت اصل میں ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب اگر آپ نے اس ہدایت کے آ جانے کے بعد ان یہودیوں اور عیسائیوں کے لائف سٹائل، ان کے طور طریقے، ان کی سیلیبریشنز، ان جیسے لباس، ان جیسے ایٹیکیٹس اور مینرز اپنائے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور آپ کا کوئی دوست اور کارساز بھی نہیں ہوگا۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقے اختیار کرنا، ان جیسے لباس پہننا، ان جیسے نام رکھنا، ان جیسے لائف سٹائل اپنانا اور ان جیسی سیلیبریشنز میں حصہ لینا اور سیلیبریٹ کرنا اور ان کے کلچر کو پروموٹ کرنا، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار اور تمہارا کارساز نہیں ہوگا۔ 19ویں نمبر پر دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں انسانوں سے سرزد ہونے والی ایک اور غلطی کا ذکر کیا ہے جو کہ ہدایت کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں فرما دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 دیکھیے، اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقے اپنائے گا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں مغضوب علیہم اور الضالین کہا ہے، ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر تمہارا اللہ مددگار نہیں ہوگا، نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں۔ تو 19ویں نمبر پر اس چیز کا ذکر کیا کہ جس کسی نے صحابہ کرام کے طور طریقوں، ان کے لائف سٹائل سے منہ موڑا، وہ بھی ہدایت کو نہیں پا سکتے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا، اب اگر یہ بھی ایمان لے آتے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم اے صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں ایمان لائے ہو، تو سٹینڈرڈ کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہو، ہماری محبت اپنے دین سے صحابہ کرام کی محبت جیسی ہو، ہمارا لائف سٹائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ہو۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت پا جاتے۔ تو اے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اگر یہ بھی اس طرح ایمان لے آتے جس طرح کا ایمان تم لائے ہو فقد اہتدوا تو یہ ہدایت کو پا جاتے. وَإِن تَوَلَّوْا اب اگر تمہارے طور طریقوں سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے طور طریقوں سے انہوں نے منہ موڑا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو اب یہ اپنے لیے بدقسمتی اور بدبختی کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو تم غم نہ کرنا تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو یہ ہے 19ویں نمبر پر بیان کردہ سورۃ البقرہ میں انسانوں کی وہ غلطی جس کے نتیجے میں وہ اللہ رب العزت کی ہدایت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے باوجود محروم کر دیے جاتے ہیں. 20ویں نمبر پر دیکھیے جس غلطی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ناعقلی یا کم عقلی، اور اس کو عربی زبان میں سفیہ کہا جاتا ہے. اور سفیہ یا کم عقل انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اپنے نفس کی مصلحت کے خلاف فیصلے کرنے والا ہو. مثال کے طور پر مجھے پتہ ہے کہ جنک فوڈ مجھے نقصان پہنچاتی ہے، اس کے باوجود اگر میں جنک فوڈ ہی کھاتی رہوں تو یہ میرے نفس کی مصلحت کے خلاف کیا گیا فیصلہ ہے. اور کم عقل انسان اپنے نفس کی مصلحتوں کے خلاف ہی فیصلہ کرتے ہیں. کم عقل انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کے راستے کو اپناتے ہیں اور فرما برداری کے راستے کو نہیں اپناتے. لہٰذا ایسے انسانوں کو کم عقل انسان کہا گیا ہے یا سفیہ کہا گیا ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 میں ان کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ اب یہ جو کم عقل لوگ ہیں یہ فوراً پکار اٹھیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ یہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو بجائے اس کے کہ اس کی حکمتوں پر غور کریں، بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یا تھوڑا وقت لیں، فوراً ریئیکٹ نہ کریں بلکہ کسی سے پوچھ ہی لیں. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو فوراً پکار اٹھیں گے کہ کس نے ان کو اس قبلے سے روک دیا جس کی طرف یہ پہلے بھی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ان سے کہہ دیجئے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے. تو یہ جو کم عقل انسان ہیں یہ ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ اصل میں اہمیت قبلے کی نہیں ہے، اصل میں اہمیت اللہ رب العزت کے حکم کی ہے اور اہمیت اللہ رب العزت کی فرما برداری کی ہے. مشرق اور مغرب اہمیت نہیں رکھتے کہ ہم یہ ضد لگا کے بیٹھ جائیں کہ پہلے ہم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے لہٰذا اب بھی ہم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ کم عقلی کی نشانی ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی نفس کی مصلحت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے ان کے نفس کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچے. پھر اسی طرح سے دیکھیے 21ویں نمبر پر سورۃ البقرہ میں ذکر کیا گیا کہ علم کو چھپانا. جب علم اللہ رب العزت کی طرف سے آ جائے تو پھر اس کو چھپایا جائے کیونکہ یہ علم ہمیں ہدایت تک لے کر جاتا ہے اور اس کے چھپانے سے ہم ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری واضح نشانیوں اور احکام کو والہدی اور ہدایت کے پیغام کو من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح طور پر اپنی کتاب میں بیان کر دیا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. 22ویں نمبر پر دیکھیے اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے اس طرح محبت کرنا جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. ہماری محبتوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو اس میں سر فہرست جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ سے محبت ہے. اللہ سے محبت کے بعد باقی محبتوں کا نمبر آتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا حق ہم پر سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے بعد والدین کا حق ہے، اس کے بعد پھر ہمیں اپنے عزیزوں اقارب رشتہ داروں سے رشتوں کے مطابق محبت ہوتی ہے. تو یہ ساری ہماری محبتیں ہیں
لیکن جب ہم اللہ کی محبت کو پس پش ڈالتے ہیں، اللہ کی محبت ہماری لسٹ میں سے نکل جاتی ہے اور باقی محبتیں اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی ہیں، تو پھر ایسے انسان بھی ہدایت کی نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، محبت میں شریک بنا لیتے ہیں، خوش کرنے میں شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم، پھر ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسی کہ انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، والذین آمنوا، اس کے مقابلے میں مومن، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سورۃ البقرہ میں انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، تو مومنوں کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ صرف اللہ سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں اور بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت؟ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا کہ وہ اپنے رب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع پہ یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ رب العزت سے شدید محبت رکھتے ہیں اور اس کے لیے اپنی باقی محبتیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہی مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قائم کی۔ تو اللہ رب العزت یہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں اپنے صاحب ایمان بندوں کی محبت کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، ولو یری الذین ظلموا، اور پھر کیا منظر ہوگا جب ظلم کرنے والے، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں سے محبت کرنے والے تھے، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہر طرح کی قوت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں تھی، قوت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں تھے، میرا مال میری قوت یا میری اسٹرینتھ نہیں تھا جس کی خاطر میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، میرے بیٹے یا میری اولاد میری قوت یا اسٹرینتھ نہیں تھے۔ مومن کی اسٹرینتھ اور قوت اس کی اپنے رب سے محبت میں ہوتی ہے، مال اور دنیا کے اسباب میں نہیں ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، پھر اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کا عذاب کس قدر سخت ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی باقی ساز و سامان، مال و اسباب سے محبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اگنور کر دینا، پس پش ڈال دینا، ہدایت کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق رکھا ہے اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، تمہیں ہدایت کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ 24ویں نمبر پر دیکھیے، انتھی تقلید، اندھا دھند پیروی کرنا، بغیر سوچے سمجھے ہر وہ کام کرنے چل پڑنا جو تمام لوگ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کچھ مخصوص طور طریقوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ لاجیکل بھی ہے یا نہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ لاجیکل ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پیروی کرتی تھی، اور عرصے سے انہیں عادت تھی، اپنے باپ دادا کو بھی یہی دیکھتے آئے تھے کہ وہ ان بتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خدا کی عبادت کی دعوت دی تو انہیں بہت حیرت ہوئی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور کبھی بھی لاجیکلی یہ نہیں سوچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاجیکلی اپنی قوم کو یہ ثابت کر کے بتایا کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، تو یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اندھا دھند اختلاف میں وہ قوم پڑی رہی اور اندھا دھند پیروی کرتی رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے پیغام پر انہوں نے کان نہیں دھرا۔ اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت اس بہت بڑی خرابی کا ذکر کرتے ہیں،
جو انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی، اس ہدایت کی جو اللہ رب العزت نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو وہی سب کچھ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان سے پوچھو کیا باوجود اس کے کہ تمہارے والدین کو یہ دین نہیں پتا تھا، اس توحید کا نہیں پتا تھا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، وہ گمراہی کے راستے پر چلتے رہے، تو کیا تم بھی ہدایت ترک کر کے گمراہی کے راستے پر ہی چلنا چاہتے ہو؟ 25ویں نمبر پر دیکھیے ایک اور غلطی جو کہ انسانوں کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اختلاف کرنا اور کتاب کے کچھ حصے سے کچھ حصے کا جواب دینا۔ اور اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، لہٰذا جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ بہت ہی گہری اور زبردست قسم کی بدبختی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کتاب میں اختلاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی مرضی سے اس کی تشریح اور تعبیر کرنا، جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے کہ کھاؤ اور پیو، تو ایک خاتون کہنے لگی کہ دیکھیے روزے کا حکم کہاں ہے، قرآن کریم تو کہتا ہے کھاؤ اور پیو، تو یہ اپنی مرضی کی قرآن کریم سے دلائل اکٹھے کرنا یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اور پھر یہ ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح سے 26ویں نمبر پر دیکھیے کہ باطل پر لڑتے جھگڑتے رہنا، باطل کو اپنی دلیل بنا کر اس کے لیے لڑنا جھگڑنا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر پائی جانے والی اس خرابی، اس غلطی اور کجی کا اظہار کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی دنیا کی زندگی میں آپ کو باتیں بہت پسند آئیں گی، بڑے ماہر ہوں گے ٹیبل ٹاک کے، بڑے اچھے انداز میں ڈائلاگ کرنے والے ہوں گے، وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ ان کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ ٹھہرائیں گے دوسروں کو قائل کرنے کے لیے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ انتہائی جھگڑالو انسان ہوں گے۔ لہٰذا باطل دلائل کا سہارا لے کے جھگڑتے رہنا، دین میں بحث کرتے رہنا، دوسروں کو مس گائیڈ کرتے رہنا اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے، اور یہ ایک اور ایسی غلطی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ رب العزت کی ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ 27 نمبر پر دیکھیے غرور اور تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، مسلمان کو سیدھے راستے پر چلنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 206 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ، تو اس کا غرور اور تکبر، اس کی ایگو اسے مزید گناہ پر اکساتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ 28ویں نمبر پر دیکھیے صبر نہ کرنا، صبر نہ کر پانا ایک اور ایسی کوالٹی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 میں کیا ہے۔ ایک طویل قصہ ذکر کیا ہے طالوت کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے لشکر کو لے کے چلو اور راستے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے طالوت جو تھے ان کے لشکر کو آزمایا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، اور اس کے حوالے سے تمہارا امتحان یہ ہے کہ جو اس نہر میں سے پی لے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا، ہاں تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں بھر لے، چلو بھر پانی لے لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ طالوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں بتا دیا، اور جب وہ اپنی قوم کو لے کر چلے اور اس نہر کو کراس کیا، تو وہ لوگ جو کہ ایمان لانے والے تھے
انہوں نے اپنے سامنے جالوت کا لشکر دیکھا اور جالوت کے لوگ دیکھے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ رب العزت کی پیچھے نہر پر نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں ان کے دشمن کا رعب بیٹھ گیا، وہ صبر نہ کر سکے، اور جس نہر سے انہیں روکا گیا تھا کہ آپ نے اس سے پانی نہیں پینا، انہوں نے اس سے پانی پی لیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دشمن کے سامنے کمزور پڑ گئے. جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے اور جانتے تھے کہ اس دنیا کی زندگی سے واپس جا کر ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، انہوں نے ان کی ڈھارس بندائی اور کہا کہ آپ لوگ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جالوت کا لشکر تعداد میں زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے بسا اوقات کم افراد کو زیادہ بڑے لشکروں پر بھی غلبہ عطا کیا ہے. اور پھر ان کو تاکید کی، واللہ مع الصابرین، صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اللہ کی فرما برداری پر لگے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. تو ہدایت ان کو عطا ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور صبر کی 2-3 قسمیں ہیں. اللہ رب العزت کی فرما برداری پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے پر صبر کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر میں مشکلات اور آزمائشیں آ جائیں ان پر صبر کرنا. تو جو صبر کرتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور جو صبر نہیں کرتے وہ ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. 29 نمبر پر دیکھیے، اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ایک اور بہت بڑی انسانی غلطی کا جو کہ ہدایت کے حصول میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، اور وہ ہے ظلم. ظلم ہدایت کے متلاشی اور ہدایت کے درمیان، یعنی ہدایت ہے اور ہدایت تلاش کرنے والے ہیں، ان کے درمیان ظلم رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. کسی بھی قسم کا ظلم، چاہے وہ اللہ کے حق میں ظلم کیا جائے یا وہ انسانوں کے حق میں ظلم کیا جائے، گھر کے افراد آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کریں یا ہمسائے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کریں، ایک جگہ کام کرنے والے یا ملنے جلنے والے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کریں، کسی بھی قسم کی زیادتی اور ظلم کا ارتکاب کرنے والے اللہ رب العزت کی ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتا. ابھی یہ بحث مزید آگے جاری رہ سکتی ہے، لیکن ہمارے آج کے سیشن کا چونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے وقت نکالیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.